السلام علیکم۔ آج میں قرآن پڑھنا سب پر واجب ہے، امام ہو یا مقتدی، ہر ایک نماز میں، حضر میں ہو یا سفر میں، جہری نماز ہو یا سرئی نماز۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ واضح بصری نے کہا، ہم سے عبد الملک بن عمیر نے، انہوں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا، والوں نے سعد بن ابی وقاص کی شکایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو برطرف کر دیا اور عمار بن یاسر کو ان کا حاکم بنایا۔ تو کوفہ والوں نے سعد کی کئی شکایتیں کی، یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو بلا بھیجا اور کہا، اے ابو اسحاق، یہ قنیت ہے سعد کی، کوفہ کے یہ لوگ کہتے ہیں تم اچھی طرح نماز بھی نہیں پڑھا سکتے۔ انہوں نے کہا، میں تو قسم خدا کی ان کو اس طرح نماز پڑھاتا تھا جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، میں نے اس میں ذرا کوتاہی نہیں کی۔ عشاء کی نماز جب پڑھاتا تو پہلی 2 رکعتوں کو لمبا کرتا اور پچھلی 2 رکعتوں کو ہلکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم تو اے ابو اسحاق یہی گمان ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کے ساتھ ایک آدمی یا کئی آدمی کر کے ان کو کوفہ والوں سے سعد کی شکایتوں کو دریافت کریں۔ انہوں نے کوئی مسجد نہ چھوڑی جہاں سعد کا حال نہ پوچھا ہو، سب نے ان کی تعریف کی۔ پھر بنی بیس کی مسجد میں گئے، وہاں ان میں کا ایک شخص کھڑا ہوا جس کو اسامہ بن قتادہ کہتے تھے، اس کی کنیت ابو سعد تھی۔ اس نے کہا، جب تم ہم کو قسم دیتے ہو تو سچ تو یہ ہے کہ سعد کسی فوج کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں جاتے تھے، لوٹ کا مال برابر تقسیم نہیں کرتے تھے، جھگڑے میں انصاف نہیں کرتے تھے۔ سعد نے یہ سن کر کہا، قسم خدا کی میں تجھ کو 3 بددعائیں دوں گا، یا اللہ اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے جھوٹ بات مشہور کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس کی عمر لمبی کر اور مدت تک کوڑی کوڑی کو محتاج کر دے اور آفتوں میں پھنسا دے۔ پھر اس شخص کو یہی حال ہوا، جب کوئی اس کا حال پوچھتا تو کہتا کہ میں ایک بوڑھا ہوں، آفت رسیدہ سعد کی بددعا مجھ کو لگ گئی۔ عبد الملک نے کہا، میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، اتنا بوڑھا ہو گیا تھا کہ بھویں آنکھوں پر آ گئی تھی۔
اور راستہ میں کھڑا ہو کر جھکریوں کو چھیڑتا ہی جھٹکیاں لیتا۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدنی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عینیہ نے کہا، ہم سے زہری نے، انہوں نے محمود بن بئی سے، انہوں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعد قطان نے، انہوں نے عابد اللہ عمری سے، انہوں نے کہا مجھ سے سعید ابن ابی مقبری نے، انہوں نے اپنے باپ ابو سعید مقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جا پھر نماز پڑھ۔ تو نے نماز نہیں پڑھی، وہ لوٹ گیا اور پھر اسی طرح نماز پڑھی جیسے پہلے پڑھی تھی، پھر آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے فرمایا، جا نماز پڑھ۔ تو نے نماز نہیں پڑھی، 3 بار ایسا ہی ہوا، آخر اس نے عرض کیا، قسم اس خدا کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ مچ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ، پھر جو قرآن تجھ کو یاد ہے آسانی سے پڑھ سکے پڑھ، پھر الایمان کے ساتھ رکوع کر، پھر سر اٹھا سیدھا کھڑا ہو جا، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا اطمینان کے ساتھ بیٹھ، پھر دوسرا سجدہ کر، اس طرح ساری نماز پڑھ۔ اللہ اکبر۔